نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، ہم احسان دانش کی کہی ہوئی نظم تغیر پڑھ رہے ہیں، اور اس نظم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حضرت انسان کو تبدیلی کی اہمیت سے روشناس کروانا ہے، انسان کو آگاہ کرنا ہے کہ کائنات کی ہر شے میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ہر چیز اپنا رنگ بدل رہی ہے، اور ہر لحظہ، ہر آن انسان خود بھی ایک تبدیلی سے، ایک انقلاب سے گزرتا ہے۔ یہ تبدیلی کائنات کے مختلف مظاہر سے تبدیلی جو واضح ہو رہی ہے، اس کے لیے خارجی محرکات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر شے کے اندر داخلی طور پر تبدیلی کا ایک جذبہ موجود ہے۔ داخلی اعتبار سے ہر چیز اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتی ہے، ہر شے کے اندر پسماندگی سے آسودگی کی طرف سفر کرنے کی لگن اور خواہش موجود ہے۔ یہی خواہش تبدیلی لاتی ہے۔ اگر انسان کے اندر بھی داخلی طور پر انقلاب کی کوشش کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ بیرونی محرکات کا محتاج نہیں رہتا، تو بیرونی محرکات کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر تحریکیں جنم لیتی ہیں، اور اس تحریک کے رد عمل میں وہ جستجو کرتا ہے اور ہر آن ایک انقلاب برپا کرتا ہوا کنارے زیست سفر طے کرتا ہے۔ تو اب اس شعر میں شاعر نے اس تبدیلی کی مثال مظاہر فطرت کے ذریعے دی ہے۔ جو گزشتہ اشعار ہم نے پڑھے اس میں بھی یہی اصول اختیار کیا ہے شاعر نے کہ کائنات کے مختلف مظاہر کے ذریعے مختلف مظاہر کی مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ کس طرح ہر چیز، ہر ذرہ داخلی طور پر تبدیلی کی خواہش رکھتا ہے اور اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس شعر کو دیکھیں۔ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو۔ نکہت کہتے ہیں خوشبو کو، اور نکہت خوشبو کی کوشش ہے کہ نکلنا نصیب ہو۔ کہاں سے نکلنا؟ پھول کی قباؤں میں یا پھول کے جو پتیاں ہیں، برگے گل، ایک فصیلوں کی طرح خوشبو کو اپنے اندر قید کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ پھولوں کے قلعے کی یہ فصیلیں خوشبو کو اپنے اندر قید کیے ہوئے ہوتی ہیں، اور خوشبو اس قید کو ہرگز پسند نہیں کرتی۔ خوشبو چاہتی ہے کہ وہ پھولوں کی قبائیں کتر کے اور فصیلے برگے گل کو گرا کر فضاؤں میں آزاد ہو جائے، فضاؤں میں آزاد ہو جائے۔ پھول جب کلی کی شکل میں ہوتا ہے تو اس طرح وہ بند ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے
وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، مضطرب، بے چین اور بے قرار ہوتی ہے اپنے اظہار کے لیے، اور وہ پھول سے نکل کر وہ پھولوں کی قباؤں سے نکل کر فضاؤں میں پھیل جانا چاہتی ہے، اپنے وجود کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ خوشبو نکہت تڑپ میں ہوتی ہے، اضطراب میں ہوتی ہے کہ وہ اس بند کمرے سے، اس پھولوں کی قید سے نکل کر ہواؤں کو معطر، خوشبودار اور مشک بار کر دے۔ وہ میکدائے عطر فضاؤں میں الٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی یہ خواہش، خوشبو کے اندر کی یہ خواہش، یہ اضطراب، یہ بے قراری، یہ بے چینی آخر پھولوں کی موت کا سبب بنتی ہے، اور پھول کلی کھل کر، کلی چٹکتی ہے، مسکراتی ہے، کھلتی ہے، پھول بن جاتی ہے، پھول کا جوبن ہی اس کی موت ہے، لیکن خوشبو فضاؤں میں بکھر جاتی ہے، پھول فضاؤں میں بکھر جاتی ہے، اور ماحول میں رنگ و بو کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ہر طرف خوشبو اپنا اظہار کرتی پھرتی ہے، نگر نگر، چمن چمن، کو بے کو خوشبو پھیل جاتی ہے، اور پھول کچھ عرصے بعد مرجھا جاتا ہے، اور موت کی طرف اپنا سفر اور بھی تیز کر دیتا ہے، اس کا سفر اور بھی تیز ہو جاتا ہے موت کی طرف۔ تو کس طرح ایک کلی کے اندر پڑی ہوئی خوشبو مضطرب اور بے قرار ہوتی ہے، اور وہ قید میں نہیں رہنا چاہتی، تو ایک انسان کیوں قید میں رہنا پسند کرتا ہے؟ اپنے حالات میں، اپنی ایک حالت میں کس طرح وہ برداشت کر سکتا ہے؟ انسان کے اندر، داخلی طور پر انسان کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے تبدیلی کی، انقلاب کی۔ جب تک اس کی یہ حالت بدلنے کی خواہش اور یہ بے قراری نہیں ہوگی، یہ اضطراب نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان جستجو نہیں کر سکتا، اور جستجو انسان کو پسماندگی سے آسودگی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج تک انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، اس نے آج ستاروں پر کمندیں ڈالی، سورج کی کرنوں کو تسخیر کیا، آج انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، آج انسان نے دریاؤں کا رخ موڑ دیا ہے، آج انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ جن مظاہر فطرت سے وہ ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، اور جن کے بارے میں وہ متجسس رہتا تھا، آج ان سب پر وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آج وہ اس کائنات کو تسخیر کرنے جا رہا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر یہ تبدیلی کی خواہش تھی۔ یہ بیرونی محرکات کی محتاج نہیں ہونی چاہیے، یہ تبدیلی کی خواہش، انقلاب کی یہ آرزو بیرونی محرکات کی محتاج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کے اندر داخلی طور پر تبدیلی اور انقلاب کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اسے مظاہر فطرت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح کائنات کا ہر ذرہ تبدیلی چاہتا ہے، ہر ذرے کے اندر تبدیلی کی یہ خواہش موجود ہوتی ہے، اور پھر موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ اگر انسان غور و فکر کرے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے چلو پھرو مشاہدہ کرو،
اللہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید میں، بار بار انسان کو غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے، پھر تحقیق کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان مظاہر فطرت پر غور کرے اور دیکھے کہ کس طرح اس کائنات کا نظام تغیر و تبدل پر چل رہا ہے، ہر چیز اپنے اندر تبدیلی لا رہی ہے، موسم آتے ہیں بدل جاتے ہیں، گرمی کے بعد سردی، سردی کے بعد پھر گرمی، بہار کے بعد خزاں، خزاں پھر بہار میں بدل جاتی ہے، موسم بدلتے ہیں، چمن کے رنگ بدلتے ہیں، صحرا کے رنگ بدلتے ہیں، ہر ذرہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں بدلتے موسموں کے ساتھ کس طرح انسان کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ سردی آتی ہے تو خود کو لحافوں میں چھپایا جاتا ہے، روشن انگیٹھیوں میں، آتش دانوں میں آگ جلا کر اپنے جسم گرم کیے جاتے ہیں۔ جب گرمی آتی ہے تو باریک کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، تہہ خانوں میں خود کو گرمی سے بچایا جاتا ہے، کبھی سایہ دار درختوں کے نیچے اپنے آپ کو اس سورج کی شدت سے بچنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے سایہ دار شجر بنائے جاتے ہیں اور ان کے نیچے بیٹھ کر انسان اس دھوپ سے بچتا ہے۔ کبھی انسان شدت موسم سے بچنے کے لیے کوئی جتن کرتا ہے تو کبھی کوئی جتن اسے کرنا پڑتا ہے، کئی جتن کرنے پڑتے ہیں اس شدت سے بچنے کے لیے۔ کیوں؟ جب موسم بدلتا ہے تو انسان کو بھی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ یہ ظاہری تبدیلی ہے، لیکن ایک تبدیلی کی خواہش داخلی طور پر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ پسماندگی سے آسودگی کی طرف سفر، کائنات کو تسخیر کرنے کی لگن، حرکت و عمل کا جذبہ، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کے ارتقائی مراحل میں بہتری کے لیے یہ عمل، یہ خواہش، تبدیلی کی خواہش بہت ضروری ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ تبدیلی کا درس دے رہا ہے۔ یہ اس شعر میں شاعر نے خوشبو اور موسم کا سہارا لے کر تبدیلی کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب شعر دیکھیے، ابھی فضائے دہر لے گی کروٹوں پہ کروٹیں، ابھی تو سوتی ہیں ہواؤں کی وہ سنسناہٹیں، اور یوں ہی خوشبو بکھرتی ہے، یوں ہی موسم بدلتا ہے، یوں ہی خوشبو بکھرتی ہے، یوں ہی موسم بدلتا ہے، تعاقب میں یوں ہی ایک دوسرے کے وقت چلتا ہے۔ اور بیٹا باقی کچھ اشعار جو پہلے ہم نے لکھے ہیں ان میں سے 2-3 شعر ایسے ہیں جو آپ کسی بھی شعر کی تشریح میں لے سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کا لیکچر یہی ختم ہوتا ہے، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میں ناصر، خدا حافظ۔